وجاہت کو رہ رہ کر ہانیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے ایک معمولی سی لڑکی نے وجاہت عالم کو نہ کہا۔ روحانیہ تھی جیسے ڈیرو حیرت نے آن گرا تھا کہ کیسے ایک انسان کسی کی زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے لے سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہانیہ نے اب کی بار آرام سے جانے کی اجازت چاہی۔ رکو ایک منٹ، وجاہت نے ایک بار پھر اسے رکنے کے لیے کہا۔ دیکھیے، آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی، ہانیہ نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا۔ وجاہت نے ہانیہ کو جواب دینے کے بجائے انٹرکام پر کسی کو کال کی اور اس سے بلایا بھی۔ اگلے منٹ میں ہی ایک عورت ایک چھوٹی بچی کو لیے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ وجاہت اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا۔ شاید آج زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ بات وجاہت عالم کی انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی، مگر اس وقت جو ہانیہ کے سامنے بیٹھا تھا وہ وجاہت عالم نہیں بلکہ حور کا باپ تھا، جو یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی دادو اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، کہ واقعی حور کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اور ہانیہ کو دیکھ اس سے یہ یقین ہو گیا کہ حور کے لیے ہانیہ سے بہتر شاید کوئی ہوگی۔ ہانیہ اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو کہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ہانیہ نے ہی تو اسے سلایا تھا، وہ کیسے اتنی سی دیر میں اسے بھول سکتی تھی۔ میڈ سے حور کو لینے کے بعد وجاہت نے میڈ کو آفس سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تابعداری سے سر جھکا کے وہاں سے چلی گئی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ میری وائف کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی، اسی لیے حور ایک پری میچور بیبی پیدا ہوئی ہے۔ وجاہت بہت ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا تھا، جیسے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ میری دادو چاہتی ہیں کہ حور کو ایک ماں کا پیار ملے، مگر میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے آپ سے شادی کا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ حور کی ماں کہلائیں گی اور میری زندگی میں کوئی دخل اندازی بھی نہیں کریں گی۔ ہانیہ کا دل تو اس بچی کو دیکھ کے ہی پگھل گیا تھا۔ وہ اب اس کی ماں کی ڈیتھ کا سن کے اب اور زیادہ محبت سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے سر، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے خدشات، مگر شادی کا کانٹریکٹ میں نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زندگی بھر آپ کی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے راضی ہوں، مگر شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہانیہ نے اب کے بار پھر اپنا لہجہ مضبوط کر کے کہا۔ شادی کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ اگر میں نے آپ سے شادی نہیں کی تو ابھی نہ صحیح کچھ ٹائم کے بعد میرے گھر والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، جبکہ آپ سے شادی کر کے میرے ساتھ شادی شدہ کا ٹیگ بھی لگ جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پھر ابھی نہ صحیح کبھی نہ کبھی آپ کے گھر والے آپ کی شادی کر دیں گے، اور اگر میری بچی آپ سے مانوس ہو گئی تو وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گی، اور اگر میں آپ کو اس بات کا یقین دلاؤں کہ میری کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا تو… ہانیہ نے اپنی طرف سے وضاحت دی، کیونکہ وہ حور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر وجاہت سے شادی وہ کر نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ کی مسلسل نفی وجاہت کو طیش دلا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ آج نہیں کل کوئی تو آپ کی زندگی میں آئے گا نا، آپ شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہے گا، اور اس سب میں میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھیے مسٹر وجاہت عالم، میں آپ کی بیٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ دروازے تک گئی، پھر مڑ کے ایک بار پھر وجاہت عالم کو مخاطب کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک انتہائی خود غرض انسان ہیں، صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بیٹی کے بارے میں بھی فیصلہ کریں اور سوچیں گے تو نہ تو کبھی بھی کسی سے بھی اس کانٹریکٹ کے بارے میں بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ بول کے ہانیہ ایک نظر اس پیاری سی بچی پہ ڈال کے چلی گئی، اور وجاہت نے انٹرکام کے ذریعے میڈ کو بلا کے حور کو اس کے حوالے کیا کہ اپنے غصے کو بے قابو ہوتا دیکھ وہ حور کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا دے۔ حور کے جانے کے بعد وجاہت عالم نے غصے میں اپنے ورکنگ ٹیبل پر موجود ہر چیز کو نیست و نبوست کر دیا، مگر غصہ تھا کہ ٹھنڈے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ تو اب طے تھا کہ ہانیہ سعید کی دنیا اب حور سے شروع ہو کے حور پر ہی ختم ہونی تھی، ہانیہ کی مرضی سے نہ صحیح اب زبردستی ہی صحیح۔ ہانیہ گھر پہنچی تو سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، تو ہانیہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔
اس سے رہ رہ کر وجاہت عالم پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ مگر وہ بچی، وہ کیسے اس آیا کے پاس رہے گی؟ وہ تو اسے ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا، اس کی نینی ہے، میں کیوں کسی کی اولاد کی فکر کروں؟ مگر وہ بچی تھی کتنی معصوم اور بہت پیاری بھی۔ اس کا باپ ایک اکڑو انسان ہے، اس میں اس بچی کا کیا قصور؟ مگر میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا؟ کیسے صرف کسی کے نام کے سہارے میں زندگی گزاروں گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی زندگی گزاروں۔ ہانیہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور مسلسل وجاہت عالم اور اس کی بچی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بات کو تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ہانیہ نے جہاں بھی اپلائی کیا وہاں اسے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، اور یہ سب وجاہت عالم ہی کی مہربانی کا نتیجہ تھا جس سے ہانیہ لا علم تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب ہانیہ کو جاب نہ ملی تو عائشہ نے ایک بار پھر گھر والوں پر ہانیہ کے لیے آئے ہوئے رشتے پر غور کرنے پر زور دیا۔ اس بات پر فاہر نے عائشہ کو بہت ڈانٹا، مگر شاید اب وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کسی بھی طرح اسے ہانیہ کا پرچھاوا اس سے دور کرنا ہے۔ یہ دیکھ اب سعید صاحب و فاطمہ اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھے، کیونکہ فاہر اور عائشہ کی ہر دوسرے دن ہانیہ کو لے کر لڑائی ہوتی تھی۔ سعید صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہانیہ کی شادی ہم خود کسی اچھے اور مناسب انسان سے کر دیں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ایک بیٹی کی خوشی کے لیے ہم دوسرے بیٹے کا بھی تو رشتہ مصیبت میں نہیں ڈال رہے۔ عائشہ کسی بھی حال میں ہانیہ کو اب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اس کا رویہ ہانی کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ سعید صاحب سے یہ بات کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ ہانیہ دروازے کی اور میں چھپ کر ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ آنسو ہانیہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انجان نمبر دیکھ پہلے ہانیہ نے سوچا کہ کال نہ اٹھائے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ ثانیہ سعید بات کر رہی ہیں؟ سامنے سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ جی میں ہی ہانیہ ہوں، آپ کون؟ جی میں عالم انٹرپرائزز سے بول رہی ہوں، ہمارے پاس باس وجاہت عالم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کنٹریکٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا تھا۔ ہانیہ نے کوفت سے ایک بار موبائل کو دیکھا، بھی وہ اس لڑکی کو کھری کھوٹی سنا دی کہ اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کی باتیں یاد آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں کہ میں کل آ کر ان سے بات کروں گی۔ ہانیہ نے یہ کہہ کے کال کاٹ دی بغیر کوئی جواب سنے۔ جبکہ ہانیہ کے جواب پر وجاہت ایک بار پھر آپس سے باہر ہو گیا۔ یہ معمولی سی لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، مجھے وجاہت عالم کو؟ وجاہت نے ایک بار پھر غصے سے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ اگر وہ اس وقت آپس میں موجود ہوتی تو ممکن تھا کہ وجاہت کا غصہ اس پر کسی لاوے کی طرح برستا۔ ان دنوں میں وجاہت نے کئی انٹرویو کیے تھے حور کے لیے ایک لائف ٹائم میڈ رکھنے کی، مگر وہ ہانیہ جیسی حور سے محبت کرنے والی ایک لڑکی کی بھی نہ ڈھونڈ پایا۔ تو پھر ایک بار پھر مجبور ہو کر اس نے اپنی پی اے کو ہانیہ کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ کمپنی میں اپلائی کرتے وقت اسے کانٹیکٹ کے لیے اپنا نمبر دیا تھا۔ مگر اب اس کا جواب سن وجاہت خود کو ہی کوس رہا تھا کہ کیوں وہ اس لڑکی کی منت سماجت کر رہا تھا۔ اگلے دن ہانیہ وجاہت کے آفس پہنچی تو وجاہت وہیں بے روحی لیے ہوئے آفس میں موجود تھا۔ مس ہانیہ، کیا سوچا آپ نے کانٹریکٹ کے بارے میں؟ وجاہت نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، کیونکہ ایسی آفر آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ وجاہت کی باتیں سن کے ہانیہ نے ایک گہری سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ جی کہیے۔ وجاہت اب ہانیہ کی طرف پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے 2 سال بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ میں آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتی۔ ابھی ہانیہ کچھ اور کہتی، وجاہت نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مجھے آپ میں یا آپ کے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ کو بس ہاں یا نہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔